ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق. شب یکم سفر المظفر ہے اور کل اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ، غم کا مہینہ ہے، غم کا دن ہے. مصائب میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن بہرحال ہر اسلامی مہینے کے پہلے دن ایک خاص نماز، وہ ہے نماز اول ماہ، جو روایت ہوئی صادق آل محمد سے بھی اور امام تقی الجواد علیہ السلام سے بھی. تو آپ اپنی خیر و عافیت کے لیے کل ہو سکے تو اس نماز کو ضرور انجام دیں. طلوع آفتاب کے بعد بہتر ہے، یعنی جب فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے اس سے لے کر مغرب تک، کہ کسی وقت میں کوئی زیادہ طولانی نماز ہے بھی نہیں. الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے، اور الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں. پھر ہے 9 آیات کا ورد ایک دفعہ، اور وہ بڑی خاص مناسبت ہے اس حوالے سے کہ جس نیت سے نماز کو پڑھا جا رہا ہے. بڑا پیغام بھی ہے اس میں. ایک کتاب ہے سید ابن طاؤس کی الدرر الواقعہ، اس کو میں اگر انگلش ٹرانسلیشن کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پروٹیکٹیو شیلڈز. اس میں جب انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے تو اس کے بعد انہوں نے 9 آیات کو بھی لکھا ہے کہ ان 9 آیات کو بھی پڑھا جائے. اور ان آیات پر ایک دفعہ آپ گو تھرو کیجیے تو چاہے کوئی کرائسس ہو، چاہے کوئی انسان ڈپریشن میں ہو، چاہے اسٹریس، مالی مشکلات، تو تقریباً ہر بات کا بیان اور ہر غم سے ایک تسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 آیات، یہ 9 آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. میں پہلے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں آیات کے نشان کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی بات میں اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو ایک ساتھ مل جائے. اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، اسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مل کے بلند تر صلوات دیتے بی بی زینب سلام اللہم صلی علی محمد. 2 رکعتوں کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں. ویسے تو صدقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو اگر آپ کا کوئی ایسا نظام ہے کہ آپ نے پہلے سے مستحق کے ساتھ کوئی ایک نیت کی ہوئی ہے تو آپ اس نیت سے صدقہ الگ کر لیں تو وہ بھی صدقہ انشاءاللہ کاؤنٹ ہو جائے گا. بہرحال کو صدقہ دیں جتنی وسعت میں ہو. اور پھر ان 9 آیات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت سے پہلے لکھا ہوا ہے روایت میں، تو اس لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سب کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے ایک مرتبہ عربی پڑھ لوں، اس لیے کہ بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں پوری آیت نہیں پڑھنی، ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھنا ہے. تو آپ کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہو گئی ریکارڈنگ. اس کے بعد ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت سے بھی پہلے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107. اس کے بعد ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. پھر ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا ایک حصہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب کو یاد ہے. پھر سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 کا ایک حصہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اکثر مومنین کو آیت یاد ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کا ایک حصہ، یہ بھی اکثر مومنین کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر یونسیہ جسے کہتے ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا ایک حصہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہ ایک حصہ ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 9 آیتیں ہو گئیں. اس کے بارے میں بیان شروع کرتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. لائف چینجنگ ہو سکتی ہیں آیتیں اگر آپ اس پہ غور کیجئے اور اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھ سکیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے چاہیے. پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. یہ بیان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عمل کل ہی کیا جانے والا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. زمین میں کوئی ہلنے والا بھی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. لیکن پہلا ہی فقرہ ملاحظہ فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی، انسان کی بات نہیں کی کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. ہر جو مندے جس کو کہتے ہیں فارسی میں، وما من دابة في الارض، کوئی رینگنے والا ہو، کچھ بھی، کوئی ہلنے والا، کوئی بھی ایسی مخلوق ہے نا جو جاندار ہے، لیونگ تھنگ ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، مگر کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. ويعلم مستقرها ومستودعها، اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ اس نے اس کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے، کہاں پر ودیعت کیا ہے. وكل في كتاب مبين، اور اللہ نے ہر شے کو کتاب مبین، ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بظاہر لوح محفوظ کی جانب اشارہ ہے.
آپ تصور فرمائیے کہ ایک بچہ جس کی ولادت ہوتی وہ نہ کھانا جانتا ہے نہ باقاعدہ پینا جانتا ہے. بعض ماضر مجھے لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بات سمجھا سکوں. شاید وہ چوس سکتا ہے فقط. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اسی طرح سے رزق کا اہتمام کیا اور اس کے لیے رزق بھی وہاں رکھا کہ جہاں ماں اسے آسانی کے ساتھ اٹھا سکے, ماں کی نظروں کے سامنے رہے, نیچے رہے, کہیں اور نہیں چھوڑا اسے. دنیا کے سارے پروفیسرز مل جائیں اور سارے نیوٹریشنز مل جائیں اور وہ ماں کی دودھ کی طرح کچھ بنانا چاہیں تو وہ اول تو بنا نہیں سکتے. اگر سائنٹیفکلی کچھ بنا بھی لیں تو وہ اثر کے جو ماں کے ذریعے سے بچے کے وجود میں جا رہا ہے وہ پیدا کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ یہ مل کے سروات دیتے نام ہے تو جو شیر مادر کا اثر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا اہتمام کیا بالکل قریب, ماں کے لیے آسان رہے, اس کو اٹھانا آسان رہے, وہ ماں کی نگاہوں کے سامنے ہو اور ماں کے دل کی دھڑکن سے قریب ہو. یہاں پر علماء نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور بعض سائنٹیفک تھیوریز بھی اس طرح کی ہیں کہ چونکہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کی ان صداؤں سے مانوس ہوتا ہے, لہذا جب وہ شیر مادر دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہی دل کے دھڑکن کی صدائیں اس کے وجود تک پہنچ رہی ہوتی ہیں, لہذا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ لپک کر ماں کی آگوش میں دودھ پی رہا ہوتا ہے. یہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. سورہ طلاق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سرنامہ کلام میں جس کی آیت میں نے پڑھی کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جس کا تمہیں گمان نہیں ہوگا. دعا کے آداب میں سے ایک ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کو سکھائی نہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. پروردگار مجھے کربلا جانا ہے تو اگر میری وہ, اب لوٹری تو خیر حرام ہے, اس میں مثال لوٹری کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ لوٹری نکل ہے, لیکن یہ کہ مجھے کربلا جانا ہے, اگر مجھے فلاں مقام پر اس طرح کا پروفٹ ہو گیا پروردگار کو وہاں سے دے دے تو وہاں سے میں جاؤں گا. یہ اللہ کو آپ کیوں سکھا رہے ہیں کہ وہیں سے اللہ دے سکتا ہے. ہماری عقل محدود ہے کہ میرے پاس ایک ہی ذریعہ مجھے نظر آ رہا ہے. اللہ کن فیکون کا مالک ہے, وہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگے اور کہیں کہ پروردگار جو بہترین مصلحت میں نا وہ راستہ عطا فرما دے جس میں تیری حکمت ہے اور تیری رضا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ایسے مقام سے عطا کرے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں, تو یہ وہ ہے کہ جو کمپلیٹ توکل ہے. دیکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو توکل رکھے. ان اللہ بالغ امرہ, اللہ اس کے امور کا نگران ہو جاتا ہے, نگہبان ہو جاتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار رکھی, یعنی ایک متعین وقت رکھا ہے. تھوڑا صبر مانگا ہے اللہ نے. ہر چیز ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی خواہش ہے, لیکن انسان کی جو خواہش ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام تکوین رکھا ہوا ہے جس میں سبب مسبب ہے, لہٰذا اللہ نے چیز کے لیے وقت رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ جتنا کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو اجر اسے مل, وہ اجر اس دنیاوی رزق سے بہت زیادہ ہے کہ جس کو آخرت میں مل. تو یہ پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس آیت کو پڑھو, سورہ یونس کی آیت نمبر 107. بڑی لطیف آیت ہے, ہر آیت ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تم تک کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کرے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو بھی کوئی پلٹانے والا نہیں. یہ آیت کا ذرا دقیق ترجمہ اور اس کی ذرا دقیق الفاظ پہ غور فرمائیے گا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر, خیر کے اپوزٹ معمولاً کون سا لفظ یوز ہوتا ہے؟ شر. اللہ نے یہاں شر یوز نہیں کیا ابتدا. وان یمسسک اللہ بالشر نہیں کہا, فلا کاشف له الا هو, بعد میں خیر کا ہے تو شر ہونا چاہیے تھا نا. ویسے وان یمسسک اللہ بضر, ہر نقصان شر نہیں ہوتا, اللہ نے نقصان کا لفظ استعمال کیا. اگر تم تک کوئی ضرر پہنچا ہے, تم تک کوئی ضرر پہنچا ہے, ضروری نہیں کہ وہ شر ہے, امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. ہر مصیبت جو پہنچی ہے وہ شر نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت جو تم تک پہنچی ہے, اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. دیکھیں وہیں یورد کا بخیر کا, اللہ جب تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو پلٹا نہیں سکتا. یہاں ضرر کے لیے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ ضرر کا ارادہ کرے. وہیں یمسس کا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ، جب اللہ کوئی نقصان، کیونکہ ہے تو اللہ ہی کے اذن سے نا، تو اللہ کی طرف سے کوئی مس ہو جائے نقصان تمہیں، اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں وہ یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اللہ نے مس کیوں کیا ہے؟ شاید کسی عمل کی وجہ سے، شاید کسی امتحان کی وجہ سے، شاید کسی اور کے امتحان کی وجہ سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تم تک کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور کر نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی پلٹانے والا نہیں ہے. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ جس کے اپنے بندوں میں جس کے ساتھ جو چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، کہیں کبھی نقصان دے دیتا ہے، کبھی کسی کو خیر دے دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یاد رکھو وہ ہے غفور الرحیم. اگر کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ جبار و قہار ہے، غفور الرحیم. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جانے والی آیات ہے. اب آپ سوچیں کہ پھر انسان کا مہینہ کس کیفیت میں گزرے گا. ٹھیک ہے. پھر سورہ طلاق کی 7ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کتنی تسلی دینے والی آیت ہے. چور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. سیجعل، سا جب سین آ جائے نا فعل مضارع پر، فیوچر ٹینس پر، یعنی ان نیئر فیوچر. ایک ہے سوفا، سوفا کا مطلب ہے ماضی بعید، اور سین اگر آئے فیوچر ٹینس پر مینس ان نیئر فیوچر. سیجعل اللہ بعد عسر، بس اللہ فوراً مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے. فوراً ہی مشکل کے بعد اللہ قرار دے دے گا. عسر کے بعد یسر، وہ جو نا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اس کی بھی ایک اپنی تشریح ہے. میں ایک مجلس میں اس کو کچھ سالوں پہلے شاید کر چکا ہوں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یہ قرآن کو ریپیٹیشن کا شوق نہیں ہے، ویسے نہ قرآن کے پاس میٹر کی کوئی کمی کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑا. تو یہ ایک آیت کے فوراً بعد ہی بالکل ملتی جلتی آیت آ رہی ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اس کی اپنی مصلحتیں. بہرحال شاید سطح عمومی سے بات بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ماشاءاللہ فکری لیول ہے اس تک میں بات پہنچاؤں بھی. دیکھیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر، جب عسر ہے نا یعنی مشکل، وہ الف لام کے ساتھ ہے، اور یسر تنوین کے ساتھ ہے. العسر مشکل، یسر آسانی. العسر کا مطلب مشکل نہیں ہے در حقیقت، العسر ایک مخصوص مشکل. العسر الف لام کے ساتھ ہے، الیوم. تو ان مع العسر یسرا، یسرا یعنی ہر آسانی. ایک مشکل دے گا اللہ، پھر بہت سی آسانیاں دے گا. فإن مع العسر یسرا، پھر وہی مشکل ہوگی لیکن اور آسانیاں دے گا. یہ ریپیٹیشن نہیں بلا وجہ. بات سمجھ آ رہی؟ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تو اللہ آزمائش کے بعد آسانی دے دے گا. سورہ کہف کی آیت نمبر 39، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. پروردگار یہ ہوگا کیسے؟ اس میں بھی ایک سیکوینس ہے کہ فکر نہ کرو، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. جو چاہتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے. جو اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور بہترین مددگار ہے، بہترین ریپرزینٹیٹو ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو بس تم کیا کرو کہ اپنے امور کو سپرد کر دو اللہ کے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 جو کہ ذکر یونسیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار کرو کہ پروردگار میں ظلم کرنے والوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام جب کہتے تھے مچھلی کے شکم میں 40 دن تک کہتے رہے، تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذکر کی وجہ سے دنیا کے ہر ہم و غم سے دور کر دیا تھا. اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی غم، کوئی تکلیف ہے، آپ اس ذکر کو پڑھتے رہیں، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ خود محسوس کیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل سے ہم و غم دور کر دے گا، خواہش دنیا کو بھی دور کر دے گا. اس ذکر کی تاثیر ہے، دنیا کی خواہش کو دور کر دے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی توحید کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن میں ذکر. اب آپ دل حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس ایک فقرے کو ذکر کرنے کے بعد جو توحید کا ایک مقام ہے، مزید 11 توحید کی منزلوں کو بیان کیا کہ جو حسین ابن علی کی منزلیں پر ہیں، جو ہم سمجھ سکیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المتوسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المحللین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
من الراجین لا الہ الا انت سبحانک ربی و رب آبائی الاولین. اب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام توحید کی کس منزل پر ہیں؟ یونس علیہ السلام نے ایک فقرے سے دنیا کے ہم و غم سے نجات حاصل کر لی تھی. اس لیے حسین عبداللہ نہیں ابو عبداللہ ہے. ایک سلوات کا بنتا ہے نام ہے ابا عبداللہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب عبداللہ حسین علیہ السلام ان کے ننھے شیرخوار کو تیر لگے, فرمائے ہون لی الامر, پروردگار یہ امر بھی آسان ہو گیا, لأنہ بعینک, اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کیا توحید کی منزل ہے؟ پروردگار یہ بھی آسان ہو گیا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. بات تمام. اب آپ پھر کسی بھی منزل سے گزر رہے ہیں, کسی بھی کیفیت میں گزر رہے ہیں, آپ کے پروردگار میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ. یہ ہے سورہ انبیاء قید نمبر 87. پھر ہے سورہ قصص قید نمبر 24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت شعیب کی بیٹیاں وہاں پر جو کہ پانی لینا چاہتی تھیں اور ایک اجتماع تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہ گھر ہے, نہ کوئی فیملی ہے, نہ کہیں رکنے کی جگہ ہے, نہ کہیں شاید اگلے وقت کا کھانا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک خیر تیری جانب کچھ عطا ہو. لیکن کس دل سے مانگا کہ پھر نوکری کا بھی اہتمام ہوا قرآن کے واقعے کے طور پر, پھر ازدواج کا بھی اہتمام ہوا, گھر کا بھی اہتمام ہوا, سب کچھ ہوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ فقیر تجھ سے ایک خیر کا طلب. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89. رب لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے تنہا نہیں چھوڑنا, وانت خیر الوارث, تو ہی بہترین وارث ہے, یعنی تو وراثت کا بہترین اہتمام کرنے والا ہے. یہ اولاد کے لیے بھی آیت پڑھی جاتی ہے. اس سلسلے کو آپ اگر واقعاً کما حق ہو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھیں, وہ 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ دیں, اور اس کے بعد ان آیات کو پڑھیں, تو آپ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی. یہ تو پہلی آیت میں کہا کہ اگر کوئی نقصان پہنچے گا بھی فلا کاشف لہ الا ہو. انسان اس یقین پر ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کر نہیں سکتا, اور اگر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو کوئی اس کو پلٹا نہیں سکتا. اللہ اگر چاہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سورہ عنکبوت میں کہا ہے سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا. جو سب سے کمزور ترین گھر ہے نا, اللہ اس کے ذریعے سے اپنی سب سے افضل مخلوق کی حفاظت کر لیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ سید الانبیاء, افضل الانبیاء, اشرف مخلوقات کی حفاظت کرے. کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ کے اختیار میں. یعقوب کے سارے بچوں نے چاہا کہ یوسف ہلاک ہو جائے, اللہ کا ارادہ ہے کہ عزیز مصر بنیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, تکلیف سے گزرنا پڑے گا. کنویں میں گئے, قیدی بنے, جیل میں رہے, الزام لگا, سب کچھ ہوا. بالآخر کیا ہے؟ قوم کی نجات کہاں تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. قید سے کس نے بچایا؟ یوسف علیہ السلام. تو اپنے بھائی اگر کوشش کر لیں کہ ہم نے مار کے ختم کر دینا ہے, اللہ کا ارادہ ہے نہیں. بات واضح. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا,